السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ مختلف اجزاء کا مکسچر ہے جو جانداروں کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسز کا مکسچر ہے جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آبی بخارات. سمندر کا پانی اور پانی میں گھلی ہوئی مختلف اجزاء کا مکسچر ہے. آج ہم ایک فزیکل میتھڈ کے ذریعے مکسچرز کو علیحدہ کرنے کا پروسیس سیکھیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس اس وقت میگنیٹ بار ہے جس کی مدد سے ہم سینڈ اور آئرن کے ایک مکسچر کو علیحدہ کریں گے. مجھے کون بتائے گا کہ مکسچر کیا ہوتا ہے؟ سر مجھے اس کا جواب معلوم ہے. مکسچر دو یا دو سے زائد عناصر یا کمپاؤنڈ کے ملنے سے بنتا ہے جسے کیمیکل پروسیس کی بجائے فزیکلی بنایا گیا ہے. اس کے مقابلے میں کمپاؤنڈ دو یا دو سے زائد عناصر کے ملنے سے بنتا ہے. منرل واٹر جو ہم ریسٹورینٹس میں پیتے ہیں وہ بھی منرل کا ہی مکسچر ہوتا ہے اور جس مٹی میں پودے نشو و نما پاتے ہیں وہ بھی مکسچر ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکسچر کے اجزاء اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ کمپاؤنڈ کی خصوصیات ان کے اجزاء سے مختلف ہوتی ہیں. سر لیکن جب یہ سارے اجزاء مل جاتے ہیں تو مکسچر میں سے انہیں کیسے علیحدہ کیا جاتا ہے؟ علیحدگی کے پروسیس کے لیے جو ہم ٹیکنیک استعمال کریں گے اس میں لازماً ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اجزاء کی خصوصیات کس طرح سے مختلف ہیں. جس طرح سے ہم ایک میگنیٹ کی مدد سے لوہے اور ریت کے برادے کو سیپریٹ کریں گے، مجھے کون بتائے گا کہ اجزاء کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ سر ریت ساحل پر ہوتی ہے اور لوہا پانی کے جہازوں اور گاڑیوں میں ہوتا ہے. ہاں، لیکن علیحدگی کے لیے جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ لوہے میں میگنیٹ کے لیے اٹریکٹیو فورس ہوتی ہے جبکہ ریت میں نہیں ہوتی. لہٰذا میگنیٹ بار کی مدد سے ہم ریت میں سے لوہے کے برادے کو بآسانی الگ کر سکتے ہیں. سر کیا ہم اگلی دفعہ ابلے ہوئے چاولوں میں سے پانی کو نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ کل گھر پر میری سسٹر نے ابلے ہوئے چاول بنائے تھے جس میں انہوں نے بہت سارا پانی چھوڑ دیا تھا. یہ کرنا نہایت آسان ہے محسن. اس میں آپ چھلنی استعمال کر سکتے ہیں. یہ فلٹریشن کا میتھڈ کہلائے گا اور یہ بہت آسان ہے. چھلنی سے آپ اس ابلے ہوئے پانی اور چاول کو گزاریں گے تو پانی بآسانی گزر جائے گا کیونکہ وہ لیکوڈ ہے، جبکہ چاول نہیں گزر پائیں گے کیونکہ وہ ٹھوس ہوتے ہیں. مکسچر دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے طبعی طور پر ملنے کے عمل کو کہتے ہیں، نہ کہ کیمیائی عمل کو. مکسچر کے اجزاء اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں. مکسچر کی علیحدگی کا عمل کئی طریقوں سے ہوتا ہے جیسے کہ فلٹریشن، ڈسٹلیشن اور کرومیٹوگرافی. آئے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں ہم اس ایکسپیریمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں. اب ہم ایکسپیریمنٹ کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمیں 5 گرام ریت اور 5 گرام لوہے کے برادے کا مکسچر لینا ہوگا جو کہ ہم نے تیار رکھا ہے. کرت ذرا مکسچر لائیے گا. تھینک یو. اب ہم اس مکسچر کو اس کاغذ کے اوپر پھیلا دیں گے تاکہ ہم اپنا پروسیس اسٹارٹ کر سکیں. کسی کو ریت کا کیمیکل فارمولا پتا ہے؟ جی ہاں سر، اس کا فارمولا ہے سلیکون ڈائی آکسائڈ یا SiO2 اور ریت میگنیٹ سے نہیں کھینچتی کیونکہ ریت میں الیکٹرانز کی ترتیب ایسی نہیں ہوتی جیسی لوہے کے برادے میں پائی جاتی ہے. بالکل درست، زبردست. اب ہمیں میگنیٹ بار کو اس پلاسٹک شیٹ میں لپیٹنا ہوگا. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوہے کے برادے کو بآسانی میگنیٹ سے الگ کر سکیں. زبردست سر، میرے مائنڈ میں ایک بہت زبردست آئیڈیا آیا ہے. میں اس میگنیٹ سے اپنے سسٹر کی سونے کی چوڑی کھینچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں جسے میں چھپا دوں گا اور وہ بہت پریشان ہوگی. ایسا نہیں ہوگا محسن، کیونکہ میگنیٹ سونے کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جیسے کہ پلاسٹک اور لکڑی کو، یہاں تک کہ تانبے اور پیتل کو بھی. بہت شکریہ. اب ہم اس میگنیٹ بار کو اس پلاسٹک میں اس طرح لپیٹیں گے کہ اس کا ایک حصہ پورا پلاسٹک شیٹ میں کور ہو جائے. ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس پہ سے میگنیٹ کے ذریعے آئرن امپیورٹیز کو یا آئرن پارٹیکلز کو آرام سے نکال سکیں. ہم نے اس کو اس طریقے سے پیک کر دینا ہے اور ہم اس پلاسٹک شیٹ سے جڑے ہوئے میگنیٹ کو اس ریت اور آئرن کے برادے پہ پھیریں گے اور جو پارٹیکلز یا آئرن کا برادہ ہمارے میگنیٹ کے اوپر جمع ہوگا اس کو ہم واچ گلاس کے اوپر اس طرح سے جمع کر لیں گے. اس عمل کو ہمیں اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ تمام پارٹیکلز اس سے جدا نہ ہو جائیں. اور ہاں، ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ آئرن کا برادہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے.
ورنہ یہ کئی قسم کے انفیکشنز کر سکتا ہے. بس ہمارا یہ پریکٹیکل کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے. واہ سر، یہ تو بہت دلچسپ ہے. لوہے کا سارا ارادہ علیحدہ ہو گیا ہے، لیکن اگر اس کے ہمارے شروع کرنے سے پہلے اس میں کسی نے نمک مکس کر دیا تو؟ بالکل آسان. عمران، اگر ہمارے اس مکسچر میں نمک شامل ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں اس میگنیٹ بار کی مدد سے اس مکسچر میں سے آئرن پارٹیکلز کو سیپریٹ کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس ریت اور نمک کا مکسچر بچے گا جس میں ہم پانی کو ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو فلٹر کر دیں گے. فلٹر ہونے سے ہمارا پانی اور نمک کا مکسچر الگ ہو جائے گا جبکہ ریت سیپریٹ ہو جائے گی. پھر ہم پانی اور نمک والے مکسچر کو بوائلنگ کے لیے چڑھا دیں گے اور اس کو ایواپوریٹ کریں گے اس وقت تک جب تک ہمیں نمک سیپریٹ نہ مل جائے. آپ لوگوں نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے تینوں پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے سیپریشن کا عمل سیکھا. سر اگر پانی اور الکوہل کا مکسچر ہو تو؟ ایسا کرنا ذرا مشکل ہوگا. یہ ڈسٹلیشن پروسیس یا ڈسٹلیشن کا میتھڈ کہلائے گا جس کے لیے ہمارے پاس صحیح آلات کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم نے جو یہ سینڈ سیپریٹ کی تھی اس کو بھی واش گلاس میں ڈال دیا ہے. تو اسٹوڈینٹس ہم نے دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر لیا ہے. نتیجہ ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اجزاء کو سیپریٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور جب ان کو فزیکل طریقے سے ملایا جا سکتا ہے تو اس لیے فزیکل طریقے سے علیحدہ علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کو علیحدہ کرنے کے بعد ان کی خصوصیات وہی رہتی ہیں جو ان کو ملانے سے پہلے تھیں. ٹھیک ہے، اب ہم پریکٹیکل کے بنیادی طریقہ کار کو دہرائیں گے. آج ہم نے فزیکل میتھڈ کے ذریعے مکسچر کے اجزاء کو علیحدہ کرنا سیکھا. ہم نے واش گلاس میں لوہے کے برادے اور ریت کا تھوڑا سا مکسچر لیا اور اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیا. پھر بار میگنیٹ کو پلاسٹک کی شیٹ میں لپیٹا اور بار میگنیٹ کو اس وقت تک مکسچر پر پھیرا جب تک میگنیٹ لوہے کے برادے سے بھر گیا. پھر ہم نے پلاسٹک شیٹ کو نیچے کر میگنیٹ پر سے لوہے کا برادہ اتار کر اسے واش گلاس پر جمع کر لیا. اس طریقہ کار کو اس وقت تک دہرایا جب تک تمام لوہے کا برادہ مکسچر سے الگ نہیں ہو گیا. سر ہم سب کو یہ پریکٹیکل کرنے میں بہت مزہ آیا. یس سر. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ میرے ساتھ اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے. آپ ہمارے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ موجود تھے. اگلی دفعہ ہم نئے پریکٹیکل میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے ٹیچر جہانگیر کو اجازت دیجیے.